اس لیے اب گھروں میں ہی ہم لوگ بجائے ادھر کی باتیں کرنے کے، خالی واٹس ایپ میں کھیلتے رہنے کے، دیکھتے رہنے کے، رپورٹیں دیکھنے کے، ٹی وی دیکھنے کے، ہم لوگ جو ہے صلاۃ تسبیح کا بھی اہتمام کریں. دن میں ایک، رات میں ایک، کم از کم چاہے تو 5 وقت بھی پڑھ لے سکتے ہیں، دن میں ایک بار اس طرح صلاۃ تسبیح کا بھی اہتمام کریں. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. دین خود آسان ہے. دین یسر فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ہم کرنا شروع کریں تو آسان ہے، سوچیں گے تو مشکل ہے. تو اس لیے ہم لوگ گھروں میں صلاۃ تسبیح کا خوب اہتمام کریں. اب اللہ کو ہمارا رونا، ہمارا تڑپنا بہت پسند آتا ہے، بہت پسند آتا ہے. جیسے امجد حیدرآبادی نے کہا تھا، میں ہوں خدایا پھر مانگ پھر مانگ، میں ہوں خدایا پھر مانگ پھر مانگ. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا. اس لیے ہم خوب دعاؤں میں، خاص طور سے تہجد کے وقت ہم ذرا جلدی سو جائیں، جلدی اٹھ جائیں، تہجد میں اٹھیں، 8 رکعت تہجد پڑھ کر دعاؤں میں لگ جائیں. اس وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا ختم کر کے ہماری مسجد آباد ہو جائیں، حرمین شریفین میں عمرہ، رمضان کا عمرہ، حج سب شروع ہو جائے، اور دنیا سے اس بیماری کو نیست و نابود کر دیں. اور جو حالات غریبوں کے آئے ہیں، ہم ذرا ان کی بھی فکر کریں کہ ان کے لیے چاول وغیرہ تو پہنچ رہا ہے، لیکن گیس نہیں تو کیا پکائیں گے، کیا پکائیں گے. اس لیے گیس کے لیے کچھ رقم بھی دے دیں، ساتھ میں کچھ رقم بھی دے دیں تاکہ وہ گیس لے لے اور پھر گھروں پکوان چلتا رہے. اس کی بھی فکر کریں. اور نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور پھر اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرنا. ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے. چپل پہن رہے سیدھا پاؤں نکال رہے بایاں پاؤں، کپڑے پہن رہے سیدھا نکال رہے بایاں. اس طرح ہم خود بھی اور اپنے چھوٹے بچوں کو اس کے پابند بنائیں، اس کے پابند بنائیں. فرمایا قرآن پاک میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل الصالحات یعنی سنتوں پر عمل کریں، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ہر ایک کے دل میں بٹھا دیتے ہیں. آج صحابہ اکرام کو کیوں محبت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سنتوں کے پابند تھے. فقہاء سنتوں کے پابند، محدثین سنتوں کے پابند. حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بیٹھے تھے، ایک صاحب ملنے آئے، چھینک آ گئی تو چھینکنے والے سے کہا کہ الحمدللہ بولو، سننے والے سے کہا کہ رحمک اللہ بولو. تو حضرت لکھ رہے تھے، وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہا، حضرت یہ رحمک اللہ نہیں بولے. وہ چلے گئے. وہ جانے کے بعد حضرت کو یاد آیا، میری زندگی سے ایک سنت چھوٹ گئی. سیدھا باہر نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، چھوٹی کشتی میں، اور جاتے جاتے بڑی کشتی میں وہ جا رہا تھا. اس کو جا کر یرحمک اللہ جواب دے کر جب واپس آ رہے تھے تو جانے آنے کا کرایہ 1 درہم تھا کشتی کا. آواز آئی، اشتریت الجنت بدرہم یا ابا داؤد. اے ابو داؤد، تم نے 1 درہم میں جنت کو خرید لیا. یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ کسی سنت کو معمولی نہ سمجھے، کم نہ سمجھے. ہر سنت بقول حضرت مولانا عمر صاحب پائے رحمۃ اللہ علیہ کے، ہر سنت کی قیمت 7 زمین و 7 آسمان سے بڑھ کر ہے. اس لیے ہم اپنے گھروں میں خوب سنتوں کا اہتمام کرائیں تاکہ اللہ کو پیار آ جائے اور ہماری طرف سے ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب ختم ہو جائے گی. اور خاص طور سے شب برات میں خوب رو رو کر دعا کرے، اپنی غذا سادہ سیدھا رکھے، سادی غذا رکھے تاکہ رونے میں تعاون، مدد ملے. اگر مزیدار کھاتے رہیں گے تو کہاں رونا آئے گا؟ رونا اس وقت آتا ہے جبکہ
हमारे पेट में ग़िज़ा मामूली हो, कम हो, बल्कि सुन्नत तरीक़ा खाने में भी ये है, 1/3 खाना, 1/3 पीना, 1/3 खाली रखना, ये भी सुन्नत तरीक़ा, इससे बीमारियाँ भी नहीं आती। तो इसका अहतमाम करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने करम से हम तमाम को, सारी दुनिया के ईमान वालों को, ईमान वालियों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये जो कब्रिस्तान को जाने के बारे में आम तौर से शब बारात में जो होता है मंजर, इस वक्त कब्रिस्तान जाना से अपनी जान का बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। तो इसलिए हम लोग कब्रिस्तान को, जहाँ भी जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के कब्रिस्तान में मत जाओ, जहाँ बैठे वहीं से इसाले सवाब करो, उनके नाम पे खाना खिला दो, उनके नाम पे सूरह फातिहा, सूरह इखलास, दरूद शरीफ पढ़ो, बख्शो, कुरान शरीफ पढ़ के बख्शो। इस तरीके से घर बैठे आप जो है कब्रिस्तान को जाकर जो पहुंचाने के आमाल जो घर बैठे कर लो। हर किस कब्रिस्तान मत जाओ, और हुकूमत की जो इस वक्त पॉलिसी है उसको अपनाओ, उसमें जिद मत करो। इंसान की फितरत क्या है? अल इंसानु हरीसुन इला मा नुबिया लहू। इंसान की फितरत में क्या है कि जब जिस चीज से होगा है तो उसकी तरफ हरीस होता हो। मत जाओ जाएंगे, मत देखो देखेंगे, टीवी मत देखो देखेंगे, तब डाल के देखते हैं क्या आ रहा है क्या आ रहा है। याद रखो कि टीवी खोलते ही लड़कियां आ रही, और लड़कियां आती है खुदा की रहमत जा रही है। घर में रहमत आने की जब रहमत जा रही है, रहमत को क्यों भगा रहे? खुदा की रहमत को बुलाओ, इस वक्त अल्लाह की रहमत को आना है। इसलिए कब्रिस्तान जाने की फिक्र मत करो, और खवानीन जो बने हैं खवानीन की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह इससे क्या होगा, ये भी खवानीन जो कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं इसी वास्ते कर रहे हैं ताकि ये वबा फैलने ना जाए। वबा से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसका भी इत्तेमाम करें, वरना बहुत सारे नौजवान पुलिस के डंडे खा रहे हैं, गाड़ियाँ उनकी सीज कर रहे हैं। ये क्या अच्छी चीज़ है? ये धब्बा क्यों लगा रहे हैं? अपनी जिंदगी में धब्बा क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए मेहरबानी फरमाकर जरा घरों ही में रहें, बस कब्रिस्तान को जाने की फिक्र न करें। जज़ाकुमुल्लाह।